بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین سبق نمبر 1 ہے، اور زاد الطالبین تالیف ہے مولانا عاشق الہی برنی، اس کی تصنیف ہے اور اس میں 329 احادیث ہے، اور اس کا طرز یہ ہے کہ پہلے جملہ اسمیہ لایا، پھر جملہ خبریہ لایا، پھر جملہ اسمیہ میں بعض کے ساتھ نفی ہے، بعض کے ساتھ انا ہے، بعض کے ساتھ کانا ہے، بعض کے ساتھ الف لام ہے، بعض میں الف لام نہیں ہے، بعض کے ساتھ لا نافیہ لگایا ہے۔ تو اس طرح اس کو ایک ترتیب سے اس کو جمع کیا ہے اور لیا گیا ہے کس سے؟ مشکات مصابیح سے، آگے سبق میں آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ کتاب کس کی ہے؟ علامہ عاشق الہی برنی کی، اور اس میں 329 احادیث ہے۔ باقی کتاب کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی ترکیب ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرع، بہتر یہ ہے کہ فعل ہو اور آخر میں ہو، با جارہ ہے، اور جس طرح ظرف، ایک ظرف لغو ہے، ایک ظرف مستقر ہے، تو یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے، اور ظرف مستقر اس لیے ہے کہ ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کا متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب بسم اللہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ہم اس کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں، تو میں شروع کرتا ہوں کا ترجمہ یہی ہے کہ جو ہم بعد میں نکالتے ہیں اس کے لیے اس با کی وجہ سے کہ با جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف اپنے لیے متعلق چاہتا ہے، تو اس کا متعلق ہے اشرع، یہ آخر میں ہونا چاہیے، اور اس طرح آپ متبرکن بھی نکال سکتے ہیں، اشرع متبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ سارے آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کی ترکیب کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مختلف کتاب میں نے اس کی ترکیب کی ہے۔ لفظ جلالہ ہے، الرحمن اور الرحیم، یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں، تو رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال ہے رؤوف الرحیم، تو رحیم کا لفظ وہاں استعمال ہے۔ باقی یہ دونوں مبالغہ کی صیغے ہے۔ یہاں پر الحمدللہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو ساری تعریف کا یا حمد ہے، حمد کا معنی ہے تعریف، اور للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تعالیٰ کے لیے، لیکن ساری تعریفوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں الف لام سے، اس لیے کہ الف لام یہاں پر استغراقی ہے۔ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو کا، اس میں آپ شروع میں الکلمہ کے سبق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے تفصیل سے اس کی قسمیں بیان کی ہے کہ الف لام زائد ہے، غیر زائد ہے، الف لام حرفی ہے، اسمی ہے، پھر الف لام غیر زائد کی کتنے قسمیں ہیں، الف لام زائد کی کتنے قسمیں ہیں، عوضی ہے، غیر عوضی ہے، وہ سارے ہم نے تفصیل سے وہاں پر ذکر کی ہے۔ یہاں پر ہم تفصیل سے اس لیے ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے۔ للہ یہ جار مجرور، یہ متعلق، یہ ظرف مستقر ہے، اس کی طرح ظرف مستقر ہے، اور جار مجرور متعلق ہے الحمد، ثابت للہ تعالی الذی، وہ شرفنا، شرف یشرف تشریفا، باب تفعیل سے، شرف یشرف تشریفا، لیکن یہاں پر شرفنا ایک ہے، اس میں 2 صیغے ہیں، ایک ہے شرفنا اور ایک ہے شرفنا، ان دونوں کے ترجمے میں فرق ہے، ایک ہے شرفنا اور ایک ہے شرفنا۔ شرفنا ہم نے کسی کو عزت دی، کسی کو عزت دی، ہم نے کسی کو عزت دی، اور شرفنا
ہمیں عزت دی. تو یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ ہے جمع متکلم کا صیغہ. اس میں دو ضمیر ہیں، اس میں ایک ضمیر ہے نا، یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور اس میں دو ضمیر ہیں، ایک ہے ہو ضمیر مستتر، اور نہ ضمیر منصوب متصل. دونوں میں فرق ہے. اس میں شرفنا، اس نے ہمیں عزت دی، اور شرفنا ہم کسی کو عزت دے، ہم نے کسی کو عزت دی، ہم نے کسی کو عزت دی. تو اس کا خیال رکھے، شرفنا اور شرفنا، جس طرح ہم ایک دعا ہے اس میں ہم کہتے ہیں وجعلنا، وجعلنا، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وجعلنا. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. اس کا معنی ہے کہ اس نے ہمیں بنایا، وجعلنا من المسلمین، کہ اس اللہ نے ہمیں بنایا. یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ صیغہ ہے وجعلنا، اور اس نے ہمیں بنایا من المسلمین، مسلمانوں میں سے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا من المسلمین، مسلمانوں میں سے. ہم نے بنایا مسلمانوں میں سے، اور اس نے ہمیں بنایا مسلمانوں میں سے. تو دونوں ترجمہ میں فرق ہے. اس وجہ سے زبر زیر اور تھوڑی سی غلطی سے بہت معنی بدل جاتا ہے. علی سائر الامم، سائر کا معنی ایک تمام بھی آتا ہے اور باقی بھی آتا ہے، اور امم جمع ہے امتن کی، اور امت کا معنی ہے علی سائر الامت، ساری امتوں پر، سارے لوگوں پر. رسالہ کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں اس سے پیغمبری مراد ہے. من برسالۃ من اختصہ، برسالت من، اس کی رسالت سے جس کو خاص کیا گیا ہے، من جس کو خاص کیا گیا ہے، من بین الانام، انام ایک انام ہے، ایک آنام ہے. تو انام کہتے ہیں لوگوں کو، سارے لوگوں کے درمیان اس کو خاص کیا گیا ہے اس رسالت سے. بجوامع الکلم، کس چیز سے خاص کیا گیا ہے؟ جوامع الکلم، جوامع الکلم. جوامع الکلم کہتے ہیں ان الفاظ کو جو کم ہو، الفاظ ہو یسیرہ، و معانی کثیرہ، الفاظ کم ہو اور معانی زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. اور یہ اضافت صفت کی ہے موصوف کی طرف، اضافت صفت کے ہے موصوف کی طرف، اور اس میں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیتو جوامع الکلم، اعطیتو جوامع الکلم و اعطیتو جوامع الکلم، کہ مجھے دیا گیا ہے جوامع الکلم. اس حدیث کی طرف اس میں اشارہ ہے. اور اس کی دوسرا ہے ونصرت،
نصرت بالرعب، اور رعب کی وجہ کے ذریعے سے میری نصرت کی گئی ہے۔ یہاں پر ہے جواہر الحکم، جواہر ہے جوہر کی، جوہرتن کی جمع ہے جوہرتن کی، اور جوہرہ ہر اس پتھر کو کہتے ہیں جس سے کوئی قیمتی چیز بنائی جائے، یا جوہر کا معنی ہے موتی۔ الحکم جو ہے یہ حکمتن کی جمع ہے، حکمتن کی جمع ہے، اور حکمت کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن یہاں مراد علم ہے، مراد علم ہے، اور علم کی موتیاں بجوامع الکلم و جواہر الحکم، یعنی علم کی موتیاں اور جوامع الکلم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا گیا ہے برسالت، اس رسالت سے کس نے خاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اس اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں عزت دی علی سائر الامم، ساری امتوں میں ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں پر ہمیں فضیلت دی برسالت، اس رسالت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، من اختصہ، اس کو یعنی اس کی رسالت جس کو خاص کیا گیا ہے، من بین الانام، لوگوں کے درمیان، بجوامع الکلم، جوامع الکلم کے ذریعے سے، جوامع الکلم الفاظ یسیرہ و معانی کثیرہ، جواہر الحکم جواہر موتی، اور علم کی موتیاں یعنی اچھی اچھی باتیں۔ صلی اللہ، صلی فعل ہے، اللہ فاعل ہے، ذوالحال ہے، یہاں پر یہ ذوالحال ہے، اور تعالی فعل، ہوا ضمیر اس میں مستتر فاعل ہے، تو فعل اور فاعل دونوں مل کر یہ دونوں حال ہے، کس کے لیے؟ اس ذوالحال کے، حال ذوالحال یہ فاعل ہے صلی اللہ کے، علیہ جار مجرور متعلق صلی کے، وعلی آلہ و صحبہ، اس کے آل پر یعنی درود و سلام ہو، درود ہو یا رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ اور ان کے آل پر، وصحبہ، صحبہ صاحب ان کی جمع ہے، اور اس کے بہت سارے جمع آتے ہیں، صحب، صحاب، صحابۃ، صحابۃ، صحبان، یہ بہت سارے جمع اس کے آ رہے ہیں، تو یہ صاحب ان کی جمع ہے، اور صاحب دوست اور اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرات ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں اپنی زندگی میں ان کو دیکھا ہے، اور پھر انہی حالت میں ان کو موت آئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صحابی۔ وبارکہ، اور برکت یعنی صلی اللہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو اور برکت ہو اور سلامتی ہو۔ ما، یہاں پر ما بمعنی ما دامہ ہے، یعنی جب تک، ما دامہ جب تک، نطق اللسان، جب تک زبان بولتا ہو، بمدحہ، ان کے مدح سے، ہاں ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، ونسخ القلم، اور جب تک قلم لکھتا رہے، جب تک زبان ان کے مدح پر نطق کرتا رہے، بولتا رہے، ونسخ القلم، اور قلم لکھتا رہے، اس وقت تک ان پر درود و سلام اور سلامتی ہو اور برکت ہو۔ تو یہ ہے زر طالبین کا پہلا سبق، انشاءاللہ اسی ترتیب سے تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔